Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. On Liberty by J.S. Mill Part 3 Chapter number 4 کے ساتھ پروفیسر عامر افضل آپ کے سامنے. آن لبرٹی پہ یہ ہمارا آج تیسرا پارٹ ہے. اس سے پہلے ہم 2 پارٹس ڈسکس کر چکے ہیں جس میں ہم 3 چیپٹرز ڈسکس کیے ہیں. 3 چیپٹرز میں ہم نے اس کا جے ایس مل کا کانسیپٹ آف لبرٹی، فریڈم، کنفارمٹی، نان کنفارمٹی، رول آف اسٹیٹ، کتنی آزادی انڈیویجول کو ملنی. لاسٹ جو ہماری ویڈیو تھی اس میں ہم نے انڈیویجویلٹی پہ بات کی. آج ہماری جو ڈسکشن ہے وہ ایک نئے ٹاپک پہ ہوگی، ان کی چیپٹر نمبر 4 پہ. ہمیشہ کی طرح میں نے کوشش کی ہے کہ ذرا پوائنٹس کلیئر ہوں اور کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ جائیں اور ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کو یہ کام دے. تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم آج کیا ڈسکس کرنے والے ہیں. چیپٹر نمبر 4 آف دا لمٹس ٹو دا اتھارٹی آف سوسائٹی اوور دا انڈیویجول. لاسٹ ٹائم ہم نے جو بات کی تھی کہ انڈیویجویلٹی کیا چیز، آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک انڈیویجول کے اوپر کسی بھی اتھارٹی کی جو ایک اسرشن ہے، ایک رول ہے، کنٹرول ہے، وہ کس لیول تک کا، اس کی لمٹس کیا ہو سکتی ہیں. In chapter 4 of On Liberty, J.S. Mill explores the balance between individual liberty and societal authority. Now, this balance is very necessary for the development and progress and sustainable development of a society. کہ انڈیویجول لبرٹیز بھی ہوں، لوگوں کو آزادیاں بھی ہوں بیسک کانسٹیٹیوشنل جو ان کو ملی ہیں، اور سوسائٹی کی اتھارٹی بھی رہے. سوسائٹی کی اتھارٹی ہونا بہت ضروری ہے. اسٹیٹ کی اتھارٹی کے بغیر آپ کا لا اینڈ آرڈر اور پروگرس کا جو لیول ہے اس کو میئر نہیں کیا جا سکتا. سو آج یہ بیلنس ڈھونڈتے ہیں جے ایس مل میں کہ یہ بیلنس کیسے آتا ہے. He discusses the conditions under which society has the right to exercise control over an individual and when it must respect personal freedom. کہاں کنٹرول کیا جا سکتا ہے ایک اسٹیٹ، ایک گورنمنٹ، سوسائٹی، انڈیویجولس کی پرسنل لبرٹی کو کہاں کنٹرول کرنے کی مجاز ہے اور کہاں اس کو ان کو رسپیکٹ دینی پڑے گی. چلیے دیکھتے ہیں جی. دا اسکوپ آف سوشل اتھارٹی، کہ اس کا سپین کیا ہو سکتا ہے، یہ کس طرح سے عمل کرے گی. Mill begins by acknowledging that society has legitimate claims over individuals. دیکھیے اگر سوسائٹی انڈیویجولس کو اپنے ہاں پال رہی ہے اور ان کو اپنے ہاں ایک سوسائٹی سسٹین کر رہی ہے انڈیویجولس کے ساتھ، تو انڈیویجولس کا بھی کام ہے کہ سوسائٹی کو اور اس کی نارمس کو اور اس کی ٹریڈیشنس کو اور اس کی ویلیوز کو، سوشل، پولیٹیکل، ریلیجیس ویلیوز کو ویلیو کریں، اس کی رسپیکٹ کریں. اور بہرحال یہ ایک اس کی ایک لیجیٹیمیٹ جو ایک لمٹ ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. When people live together in a community, they inevitably affect each other's lives. ٹھیک ہے. Therefore, society has the authority to intervene when individuals' actions harm others. آپ نے نوٹ کیا ایک پوائنٹ ایسا ہے جہاں پہ جے ایس مل بار بار ایمفیسائز کر رہا ہے کہ پرسنل لبرٹی کو بالکل بھی ریسٹرکٹ نہیں کرنا چاہیے، سوائے اس وقت جہاں پہ آپ کو یہ فیل ہو کہ ایک انڈیویجول دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے. جب وہ نقصان پہنچائے گا تو وہاں پر آ کے سوسائٹی جو ہے وہ ایکشن میں آئے گی، اتھارٹی جو ہے وہ ایکشن میں آئے گی. However, this authority must be limited and should not infringe on individual autonomy unnecessarily. یہ اس کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے اور اس اتھارٹی کو کسی ایک آپ کہہ لیں کہ لمیٹیشن کے ساتھ ایکٹ کرنا چاہیے. دوسری چیز اب ہارم پرنسپل ہے کیا. The core of Mill's argument is what he calls the harm principle, which states that the only justification for society to exercise control over an individual is to prevent harm to others. یہ ہم بات کر چکے ہیں کہ ایک ہی طریقہ ہے سوسائٹی انڈیویجول کو جو کنٹرول کرے کہ وہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے. He insists that personal liberty should not be restricted unless the individual's behavior causes or risks harm to someone else. This principle protects individuals from unnecessary interference while still allowing society to maintain order and protect its members. یہ وہی بات جہاں سے میں نے سٹارٹ لیا کہ سوسائٹی میں آرڈر رہے گا اور انڈیویجول کی فریڈم بھی انٹیکٹ رہے گی. تو یہ جو پرنسپل ہے یہ انڈیویجولس کو اننیسیسری انٹرفیئرنس سے بھی بچاتا ہے اور ان کی جو سوشل اور سیوک لبرٹیز ہیں ان کو بھی انشور کرتا ہے.
سیلف ریگارڈنگ ورسز ادر ریگارڈنگ ایکشنز. اب کچھ ایکشنز ایسے ہیں سیلف ریگارڈنگ ایکشنز ہیں جن کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے ہے. انڈیویجول ہم سیلف اور ہر سیلف اپنے کچھ ایکشنز کرے گا. کچھ اس کے ایکشنز کا تعلق اپنے فیلو بینگز کے ساتھ ہوگا. وائی لیونگ ان سوسائٹی انڈیویجول کے کچھ کام ایسے ہیں جو اپنی ذات کے لیے ہوں گے, کچھ ایکشنز ایسے ہوں گے جو اس کے دوسروں کے ساتھ ریلیشن میں ہوں گے. مل ڈیفرینشیٹس بٹوین سیلف ریگارڈنگ اینڈ ادر ریگارڈنگ ایکشنز. کیسے؟ کہ سیلف ریگارڈنگ ایکشنز آر دوز دیٹ پرائمرلی افیکٹ دی انڈیویجول ہو پرفارمز دیم. آپ جو خود کر رہے ہیں اس کا اثر آپ کی ذات پہ ہے. فار ایگزامپل پرسنل ڈیسیژنز اباؤٹ لائف اسٹائل, بلیوز اور کنزمپشن ہیبٹس fall into this category. According to Mill, society has no right to interfere with these actions as they concern only the individual. ایک پرسنل لائف سٹائل ہے کسی کا, آپ کا اپنا فیصلہ ہے آپ کیا پہنیں گے, کیا کھائیں گے, کس وقت کیا کھائیں گے, کیسا لباس پہنیں گے. آف کورس اس کی تھوڑی بہت لمٹس ہیں, اور بلیفس ہیں آپ کے ریلیجس سوشل بلیفس ہیں, پولیٹیکل بلیفس ہیں, آپ کی کنزمپشن ہیبٹس ہیں, آپ کے کھانے پینے کی یا آپ کی لائف کی باقی ہیبٹس ہیں. تو یہ ساری کی ساری اس کیٹیگری میں آتی ہے. یہاں سوسائٹی کو کوئی حق نہیں پہنچتا یا کسی اتھارٹی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کے لائف سٹائل کو چینج کریں. اب ادر ریگارڈنگ ایکشنز میں کون سے ہیں؟ آر دوز دیٹ ہیو اے ڈائریکٹ امپیکٹ آن ادرس. جہاں آپ کی آزادی ختم ہوتی ہے وہاں سے دوسرے کی آزادی شروع ہوتی ہے. In such cases, society can step it in if the actions harm others or violate their rights. However, society must be careful not to overreach. تو یہاں پر سوسائٹی ایکشنز میں آئے گی, ایکشن لے گی تاکہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچے, لیکن خیال رہے کہ ایک خاص حد سے آگے سوسائٹی اور یا اتھارٹی نہیں جائے گی. سوسائٹل پریشر ہے, مورل پالیسنگ کر سکتے ہیں. وہ کس طرح؟ Mill is critical of the ways society often exerts pressure on individuals, not through laws but through social norms and moral judgments. اچھا, ہر کام کو ضروری نہیں کہ سوسائٹی جو ہے وہ اپنے قوانین کو انفورس کر کے ہی کرے. کچھ آپ کی ویلیوز ہیں, سماجی آپ کے رویے ہیں, اور ان کو معیار کیا جاتا ہے ان سٹینڈرڈ سے جو بن جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. سوشل نارمز ہیں, آپ کی روایات ہیں, آپ کے رسم و رواج ہیں, آپ کی ویلیوز ہیں, روایات ہیں, اور مورل ججمنٹس ہیں, مورالٹی کے سٹینڈرڈز آپ نے سیٹ کر لیے. تو ان کے ذریعے بھی سوسائٹی کنٹرول کرتی ہے. He argues that society tends to go beyond merely preventing harm and instead tries to regulate personal behavior based on what is considered acceptable or moral by the majority. تو acceptable اور moral کی ایک بحث ہے کہ ایک اوور آل ایک سوسائٹی میں جو moral standards رائج ہیں یا جو acceptable ہیں سوسائٹی میں, تو ان کی حد تک تو سوسائٹی کسی انڈیویجول کو پابند کرے گی, لیکن اس سے آگے نہیں جائے گی. وہاں تک اس کو پابند کرے گی کہ آپ یہاں تک ایکٹ کر سکتے ہیں. دس کائنڈ آف مورل پالیسنگ ہی وانٹس انڈرمائنس پرسنل فریڈم, اسٹرائفلز ڈائیورسٹی آف تھاٹ اینڈ ایکشن. اگر آپ اس حد سے آگے جائیں گے تو پھر پرسنل جو فریڈم ہے وہ ہیمپر ہوگی, وہ اس میں ہرڈلز آئیں گی اور پھر وہ افیکٹ ہوگی. اسی طرح دیر آر ڈینجرز آف سوشل کنفارمٹی. یہ پہلے بھی ہوا, دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں کہ سوشل کنفارمٹی کے ڈینجرز اپنی جگہ پہ ہیں. Mill is particularly concerned about the coercive power of social opinion. آپ سوشل اوپینین کو جب فورسیبلی روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ کافی تشویش کا اظہار کرتا ہے. He argues that individuals often conform to social expectations not because they agree with them but because they fear being ostracized. اب اگر کوئی انڈیویجول سوسائٹی کے خوف سے, اس کے پریشر سے سوسائٹی کے سیٹ نارمز کو قبول کر لیتا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے ایکسیپٹ کر لیا ہے, اس سے ایگری کر کے, بلکہ اس کو یہ ڈر ہے, خوف ہے کہ اس کو سزا ملے گی. اور سزا بھی مختلف قسم کی, جس میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کا بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے, لوگ وہ آئسولیٹ ہو سکتا ہے, وہ ایلینیٹ ہو سکتا ہے while living in a society. So this fear of societal disapproval restricts people's ability to live authentically and make personal choices. تو اس فیئر سے لوگ جو ہیں وہ پھر اپنی پرسنل چوائسیز بناتے ہیں. Mill calls this an unjust imposition on personal freedom, as individuals should be free to make their own decisions without undue pressure. وہ تو بہرحال مل جو ہے وہ اس کی اگینسٹ ہے, کس طرح کا پریشر نہیں ہونا چاہیے. Limits of society's authority کیا ہیں کہ while Mill agrees that society has the right to protect itself from harmful actions, he emphasizes that this right is not unlimited. یہ unlimited نہیں ہے, اس کی ایک لمٹ ہونی چاہیے, and society must not use its
authority to suppress individuality or personal preferences that do no harm to others. سوسائٹی کو اپنی اتھارٹی نہیں یوز کرنی چاہیے. اینڈ انٹرویننگ ان سم ونز پرسنل لائف ایون ود گڈ انٹینشنز کین ریزلٹ ان اے لاس آف پرسنل گروتھ اینڈ اوور آل سوسائٹل پروگریس. بہت زیادہ جب آپ پرسنل لائف میں انٹروین کریں گے, چاہے آپ اچھے ارادے سے ہی کریں, اچھی نیت سے کریں, ایون دین ادھر پرسنل گروتھ اور سوسائٹی کی اوور آل گروتھ جو ہے اس کو وہ افیکٹ ہو سکتی ہے. پیٹرنلزم اینڈ اٹانومی, اب پیٹرنٹی اور پیٹریارکی بھی افیکٹ کرتی ہے. مل اسٹرانگلی اپوزز پیٹرنلزم ویئر دا اسٹیٹ اور سوسائٹی میکس ڈیسیژن آن بہاف آف انڈیویجول فار دیئر اون گڈ ایز دس انڈرمائنز پرسنل رسپانسبلٹی. وین سوسائٹی اور یا آپ کی اتھارٹی ایک پیٹرنل قسم کا رول اختیار کر لیتی ہے تو پھر سوسائٹی اور جو جب ڈیسیژن لیتی ہے اور وہ انڈیویجولس کے خلاف جاتے ہیں تو یہ رویہ بھی خطرناک ہیں. Yeah, gives that individuals must be free to make their own choices, even if they're poor or misguided, as long as they do not harm others. چاہے کوئی غریب ہے, کوئی امیر ہے, چوائسیز غلط ہو سکتی ہیں, چوائسیز کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, کریکٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن ان کو کوارسو طریقے سے ٹھیک کرنا اور مجبور کرنا اور سرنڈر کرنے پہ فورس کرنا یہ بھی کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں ہے. پرسنل اٹانومی اینڈ سیلف ڈٹرمنیشن آر اسینشیل فار ہیومن ڈیولپمنٹ. یہ بات بار بار کہہ رہا ہے کہ پرسنل اٹانومی ہماری ہیومن جو ڈیولپمنٹ اور ہے اوور آل اس کے لیے بہت ضروری ہے. آج کے اس چیپٹر کو ہم اس طرح سے کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ مل آؤٹ لائنز دا کنڈیشنز انڈر وچ سوسائٹی کین جسٹیفائبلی انٹروین ان دا لائفز آف انڈیویجولز فوکسنگ آن دا پرنسپل آف پریونٹنگ ہارمز ٹو ادرز, اینڈ ہی کوشنز اگینسٹ ایکسیسو سوشل پریشر اینڈ انٹرفیئرنس ان پرسنل افیئرز, emphasizing that individuals must have the freedom to make their own choices, learn from their mistakes and live authentically. انڈیویجولس کو اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا ہے. آپ ان کی تربیت کر سکتے ہیں لیکن کوارسو میئرز دے کے ان کو مجبور نہیں کر سکتے. And Mill's advocacy for limited social authority is grounded in his belief that personal autonomy is crucial for both individual well-being and societal progress. یہ جو اس کا ایک limited social authority کا جو انہوں نے تھوڑا سا سپورٹ کیا ہے یا اس کی ایک ہی ریزن ہو سکتی ہے کہ سوسائٹی کے انڈیویجولس کی فزیکل اور مینٹل ویل بینگ جو ہے وہ سوسائٹل پروگریس کے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے دیر مسٹ بی اے بیلنس بٹوین سوسائٹیز ایکشنز, چیکس اینڈ بیلنسز اینڈ انڈیویجول لبرٹی. یہاں پر ہمارا چیپٹر نمبر 4 اور 3rd پارٹ ختم ہوتا ہے. آخری ایک چیپٹر رہ گیا, وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. اس چیپٹر کے بارے میں کوئی کامنٹ, کوئی کویسچن کرنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. تھینکس فار واچنگ.